بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں بحر بحر سریع ہے۔ مستفعل مستفعل مفعولات، پورا ایک مصرع ذکر کر دیا، کہہ رہے ہیں دو بار، یعنی اسی کو ایک بار اور پڑھ دیجئے تو دوسرا مصرع بن جائے گا۔ اس کے عروض 4 ہیں، ضربیں 6۔ پہلا عروض مطوی مکسوف فاعل۔ پہلا عروض کیا ہوا؟ مطوی۔ مطوی تی سے بنا ہے، تی کے معنی ہوتا ہے چوتھے ساکن کو حذف کر دینا۔ مکسوف کسف سے بنا ہے، کسف کے معنی ہوتا ہے ساتویں متحرک کو ساکت کر دینا، ختم کر دینا، ساتویں متحرک کو ساکت کر دینا۔ تو اب دیکھیے، سب سے پہلے آپ کیا کیجئے، ساتویں متحرک کو ساکت کیجئے مفعولاتوں میں، تو کیا بنا؟ مفعولا۔ تے کو پورا حذف کر دیجئے، ساتواں متحرک ہے نا وہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ کو تی کرنا ہے، چوتھے ساکن کو حذف کیجئے۔ چوتھا ساکن کون ہے؟ واو۔ واو ہے نا، مفعو وا، واو ساکن ہے، تو واو چوتھے نمبر پر ساکن ہے، اس کو حذف کر دیجئے تو تی ہو جائے گا۔ اب کیا ہو گیا؟ مفعولا۔ مفعولا، اولا نہیں، مفعولا۔ اب مفعولا غیر مانوس تھا تو اس کو مانوس میں تبدیل کر کے کیا کہہ دیا؟ فاعل۔ مفعولا فاعل، وزن بیٹھ رہا ہے نا۔ دیکھیے، تو یہ ہو گیا، اس کے عروض 4 ہیں، ضرب 6۔ پہلا عروض مطوی مکسوب یعنی مفعولاتوں سے فاعل بن گیا۔ اس کی 3 ضربیں ہیں۔ اول مطوی موقوف۔ مطوی موقوف، موقوف میں کیا ہوتا ہے؟ موقوف کا بھی تعلق ساتویں متحرک سے ہے، اور کسف کا مکسوف کا بھی تعلق کس سے ہے؟ ساتویں متحرک سے ہے۔ کسف میں سرے سے ساتویں متحرک کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور وقف میں ساتویں متحرک کو ساکن کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا ہو جائے گا؟ کہاں چلا گیا؟ فاعلات، فاعلات، مفعولات، 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 فاعلات، ایک ہی دونوں۔ سنیے مثال، ازمان سل ما لا یرا مثل ہر راؤن فی شام ولا فی عراق۔ بیٹھ گیا نا؟ دیکھیے، ازمان سل مستفعل، ما لا یرا مستفعل، مثلہر فاعل، مثلہر فاعل، راؤن فی مستفعل، راؤن فی مستفعل، شام ولا مستفعل، فی عراق فاعلات۔ مفہوم سنیے، ازمان و سلمہ، سلمہ محبوبہ کا نام، عربی شعراء کیا سلمہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا محبوبہ کے لیے۔ سلمہ کے ساتھ میری ملاقات کے جو اوقات گزرے ہیں، پر لطف اوقات، وہ مراد ازمان سے ہے۔ ازمان و سلمہ، سلمہ کے زمانے، کیا زمانے؟ سلمہ کے ساتھ میری ملاقات کے جو پر لطف اوقات اور لمحات گزرے ہیں، کہہ رہے لا یرا مثلہا، اس کی نظیر، اس کے مثل دیکھنے والے، الراؤن، را سے اس میں فاعل رائی جمع ہے راؤن، اس کی نظیر دیکھنے والے نہ تو شام میں دیکھ سکتے ہیں اور نہ عراق میں دیکھ سکتے ہیں، یعنی اس طرح کے اوقات، پر لطف اوقات مزیدار جو سلمہ کے ساتھ میرے گزرے ہیں، دیکھنے والے لاکھ دیکھا کریں، شام و عراق میں یا کہیں بھی، وہ ویسے اوقات ان کو نہیں ملیں گے دیکھنے کو۔ دوم اپنے عروض کی طرح مطوی مکسوف، فاعلات نہیں بلکہ فاعل ہی۔ حاجل ہوا رسم بزا تل عزا مخلولق مستعجم محول۔ دیکھیے، حاجل ہوا مستفعل، حاجل ہوا مستفعل،
رسم بزا مستفعل تل غدا فاعل تل غدا فاعل مخلولق مستفعل مستعجم مستفعل محولو فاعل. آ رہا دیکھیے مفہوم سنیے. ذات الغدا یہ جگہ کا نام ہے. ذات الغدا جگہ کا نام ہے. رسم کے معنی ہوتا ہے منزل کے نشان، گھر کا نشان جو گر پڑنے کے بعد دکھائی دیتا ہے. ہوا معنی خواہش، شوق، محبت. حاجہ یہی جو معنی برانگیختہ کر دینا. مخلولقن کے معنی ہوتا ہے زمین بوس، بوسیدہ، زمین سے جو دھراساہی جو ہو گیا ہو، زمین بوس ہو گیا ہو، دھراساہی ہو گیا ہو، وہ ہے مخلولقن. مستعجم عجم سے بنا، نہ بولنے والا، بے زبان. کیا ہے؟ عجم معنی بے زبان ہوتا ہے. مستعجم نہ بے زبان. محولو یہ حول سے بنا ہے، سے بنا ہے. احوالا یحولو احوال سے. محول اسم فاعل. حول کے معنی ہوتا سال. حول معنی سال، ورش، ایئر. تو محول کے معنی ہوتا سال خوردہ، جو لمبا زمانہ گزر چکا ہو، سال بہت سال کھا چکا ہو. دیکھیے تو مخلولق، مستعجم اور محول یہ تینوں رسمن کی صفت ہیں. یہ تینوں کیا ہیں؟ رسمن کی صفت ہے. اب ترجمہ کیجئے. ذات الغذا میں واقع، ذات الغذا میں واقع زمیں بوس، بے زبان اور سال خوردہ نشان منزل نے میرے شوق کو برانگیختہ کر دیا، ابھار دیا. دیکھتے ہی میرا شوق بالکل برانگیختہ ہوا، ابھر گیا. چلیے. سوم اسلم فعل. تیسری ضرب اس کی کیا ہے؟ اسلم ہے، سلم سے بنا ہے. اور کیا بنے گا؟ فعل. کیا تھا؟ مفعولاتو تھا نا، تو فعل میں مفعولاتو کیا بن گیا؟ مفعول. فعل مفعول یعنی لاتو پورے کا پورا حذف کر دیا گیا. اور لاتو کیا تھا؟ یہ سبب یا وتد. لاتو کیا ہے؟ سبب یا وتد. سبب کیسے ہوگا؟ وتد مفروق ہے. پے در پے دو متحرک کے بعد تیسرا ساکن ہوتا تو وتد مجموع کہلاتا. اور اگر ساکن الاوسط ہو، ادھر متحرک ادھر متحرک، بیچ میں ساکن، تو اس کو کیا کہیں گے؟ وتد مفروق. تو دیکھیے تو پورے وتد مفروق کو حذف کر دیا گیا. تو اس کا مطلب سلم کسے کہتے ہیں؟ وتد مفروق کو حذف کر دینا. آخر سے وتد مفروق کو حذف کر دیا جائے تو یہ سلم ہوتا ہے. جس میں سلم ہو جائے اسی کو السلم کہتے ہیں، ساتھ کے ساتھ. تو فعلن ہو گیا. تو دیکھیے یہ تیسری ضرب ہوئی نا. پہلی ضرب متوی موقوف اور دوسری اپنے عروضی کی طرح متوی مکسوف، اور تیسری جو ہے اسلم یعنی فعلن. اس کی مثال سنیے. قالت ولم تقصد لقیل الخنا محلن لقد ابلغت اسماعی. قالت ولم مستفعل تقصد لقی مستفعل للخنا فاعل. بیٹھ رہا ہے. محلن لقد مستفعل ابلغت اس مستفعل معی فاعل. اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہا ہے. قالت اے قالت زوجتی، میری بیوی نے مجھ سے کہا. واو یہ حالیہ ہے. جب کہ قیل القیل کے معنی کہنا، قیل مصدر ہے، قیل قال مصدر کے لیے بھی آتا ہے. الخنا قیل الخنا، خنا کے معنی ہوتا فحش. قیل الخنا کے معنی فحش گوئی، فحش گوئی. دیکھیے میری بیوی نے کہا مجھ سے، حالانکہ اس نے فحش گوئی کا قصد نہیں کیا. جو بول رہی ہے تو ایسا نہیں کہ اس کی مراد کیا ہے فحش بولنا، مجھے گالی گلوچ کرنا، یہ مقصد نہیں اس کا ہے. اس نے مجھ سے کہا، کیا کہا؟
محلن مصدر ہے اور امحل فعل محذوف ہوگا. ٹھہر جائیے آپ کہاں آگے جا رہے ہیں؟ محلن ٹھہریے. لقد ابلغت اسماعی آپ نے اپنی بات میرے کانوں تک پہنچا دی ہے. آگے پیچھے کا شعر رہتا تو پھر کچھ مفہوم واضح ہوتا. اب کیا مطلب ہے وہ تو اتنے سے واضح نہیں ہوگا، بس ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. میری بیوی نے مجھ سے کہا، حالانکہ اس کا مقصد فحش گوئی کرنا نہیں، لقیل الخنا فحش گوئی کرنا اس کا مقصد نہیں تھا. کیا کہا اس نے؟ آپ ٹھہر جائیے، یقیناً آپ نے میرے کانوں تک، سمعون کی جمع اسماع، یقیناً آپ نے میرے کانوں تک پہنچا دیا ہے. کیا پہنچا دیا؟ اپنی بات. چلیے دوسرا عروض. یہ تو پہلے عروض کے تحت 3 ضربیں تھیں. اب دوسرا عروض، 3 عروض اس کے ہیں، 4 عروض ہیں نا، 4 عروض اور 6 ضربیں، یہی نا ہے؟ 4 عروض 6 ضربیں. تو ایک عروض کے تحت 3 ضرب ہو گئی. اب 3 ہی ضرب بچی ہے اور عروض بھی 3 بچا ہے. تو اس کا مطلب ہر عروض کے تحت ایک ہی ضرب، ہر عروض کے تحت اب ایک ہی ضرب. دوسرا عروض مقبول مکسوف. مکسوف تو سمجھتے ہی ہیں، ساتھ میں متحرک کو حذف کر دینا مکسوف. اور مقبول کہتے ہیں خبر معطی کو، دوسرے اور چوتھے ساکن کو حذف کرنا. تو دیکھیے دوسرے کو حذف کیجئے، چوتھے ساکن کو حذف کیجئے اور ساتھ میں متحرک کو حذف کیجئے. تو 7 حروف والا ہے تو 4 حرف بچے گا. تو اب دیکھیے کیا بن گیا؟ مقبول مکسوف فاعل. مفعولاتو ہے یہ، تو مفعولاتوں سے فاعل کیسے بنا؟ اب دیکھیے اس کو، مفعولاتو، فا کو حذف کیجئے تو کیا ہوا؟ معولاتو. فا دوسرے کو حذف ایک ایک کر کے حذف کیجئے، اس کے بعد دیکھتے جائیے. مفعولاتو میں فا کو حذف کیا تو ہو گیا معولاتو. واو کو حذف کیجئے چوتھے ساکن کو تو ہو گیا معولاتو. کھینچیے نہیں، معولاتو. تو کو بھی حذف کر دی تو کیا ہوگا؟ معولا. معولا فاعل. اس کی ضرب بھی فاعل. مثال النشر مسکن والوجوہ دنا نیروں و اطراف الاکف عنم. دیکھیے النشر مس مستفعل، النشر مس رومس مستفعل. کون والوجوہ، کون والوجوہ مستفعل، کون والوجوہ مستفعل. ہدنا فاعل. دنانیر دیکھیے آدھا ادھر آ گیا، ادھر آ گیا نا. ہدنا فاعل. نیروں و ات، نیروں و ات مستفعل. رافل اکف، اکف پہ جائے گا، رافل، رافل اکف مستفعل. فعنم فاعل. دیکھیے دونوں جگہ فاعل فاعل بنا دینا، فعنم فاعل. دیکھیے مفہوم کیا ہے؟ نشر کے معنی ہوتا ہے خوشبو، نشر معنی خوشبو، اور مسک کے معنی تو مشک ہوتا ہے. والوجوہ چہرے، دنانیر تو جانتے ہی ہیں سکہ ایک ہے. واطراف الاکف، اکف کف کی جمع ہے، کف کے معنی ہتھیلی. تو ہتھیلی کے اطراف کنارے، ہتھیلی کے کنارے کون؟ انگلیاں ہیں. تو اطراف الاکف کا معنی کیا ہو جائے گا؟ انگلیاں. انم، انم ایک قسم کا درخت ہوتا ہے جس کی شاخیں پتلی پتلی ہوتی ہیں اور اوپر کیا رنگین ہوتی ہیں. تو اس سے تشبیہ دی جاتی ہے عورتوں کی ان انگلیوں کو جن انگلیوں کے پوروں میں اس نے مہندی لگا رکھی ہو. نہیں لگاتی ہیں؟ ہاں، اس طرح سے نہیں جو اس طرح لگائے رہتی ہے، وہ پوروں پہ تھوڑا سا لگائے رہتی ہے نا. تو اسی طریقے سے انم کا درخت ہوتا ہے، اس کی شاخیں ہوتی ہیں. تو انگلیوں میں اگر عورت کے ناخن لگا، وہ مہندی لگی ہوئی ہو، تو اس کی ان انگلیوں کو جس میں مہندی لگی ہوئی ہو انم کی شاخوں سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ انگلیاں تو بالکل انم کی طرح ہیں. تو دیکھیے یہ سب تشبیہ ہی ہے. النشر مسکن، تیری خوشبو تو مشک ہے.
یعنی تو نے جو خوشبو لگائی یا تیرے جسم سے جو خوشبو پھوٹ رہی ہے وہ کوئی معمولی خوشبو نہیں ہے، وہ مشک ہے، سب سے اعلیٰ قسم کی خوشبو۔ والوجوہ دنانیر، اور چہرے دینار ہیں، گول، دینار سکہ جو ہوگا گول ہوگا نا، چمک رہا ہوگا، اور چہرے کیسے ہیں؟ دینار کی طرح ہیں۔ واطراف الاکف انم، اور انگلیوں کے کنارے، یعنی انگلیوں کنارے کہہ رہا ہوں، ہتھیلیوں کے کنارے یعنی انگلیاں انم کی طرح ہیں۔ چلیے تیسرا عروض مستور موقوف، موقوف وقف سے، وقف کا مطلب کیا ہوگا؟ ساتویں متحرک کو ساکن کر دینا، ساکت کر دینا نہیں، ساکت کر دینا یا کسب میں ہوگا، اس میں ساکن کر دینا۔ مستور، تو مستور کا مطلب کیا ہو گیا؟ آدھے حصے کو حذف کر دینا، نصف حصے کو حذف کر دینا شطر ہوتا ہے، یہی نا ہے بھائی۔ مجزو کسے کہتے ہیں؟ ہر مصرے کے اخیر سے ایک ایک جز حذف کر دینا، اور مستور نصف کو حذف کر دینا ہے نا۔ ایک اور منحوق 2/3 کو حذف کر دینا، 1/3 بچے اور کم بچے۔ دیکھیں تو تیسرا عروض کیا؟ مستور موقوف ہے۔ مفعولات، تو مفعولات میں کوئی تبدیلی، وہی وقف والی تبدیلی ہوئی ہے، اور باقی مستور سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مستور میں کیا ہے؟ آدھے کو حذف کر دیا، آدھا بچا ہے تو اس میں وہی مفعولات ہوگا، وہی اس کی ضرب ہے، الگ سے کوئی ضرب نہیں، وہی عروض ہے، وہی ایک ہی بچا ہی ہے۔ چلیے مثال دیا ہے یندخنا، یندخن فی حافاتہا بالابوال، دیکھیے یندخن فی مستفعل، حافاتہا مستفعل، بالابوال مفعولات، بالابوال مفعولات۔ وہ اونٹنیاں اس کے گوشوں میں پیشاب کے چھینٹیں ڈالتی ہیں۔ ندخہ اندخو کا معنی ہوتا ہے چھینٹیں ڈال دینا۔ وہ اونٹنیاں جو جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے تو اس میں فاعل کی ضمیر کا مرجع کون ہوگا؟ اونٹنیاں، النوق۔ وہ اونٹنیاں اس کے حافات، حافتن کی جمع گوشہ، اس کے گوشوں میں پیشاب کی چھینٹیں ڈالتی ہیں۔ ایک ہی شعر ہے بھی، اور وہ بھی کیا ہے؟ مستور بھی ہو چکا ہے، تو اس سے کتنا مفہوم واضح ہوگا۔ بس جملہ پورا ہو گیا، جملے کا مفہوم سمجھا گیا، اب کہاں کیا پس منظر ہے وہ سب تو یہاں آئے نہیں۔ چوتھا عروض مستور مکسوف۔ چوتھا عروض کیا ہے؟ مستور، مستور ہی ہے، بس موقوف کی جگہ پر مکسوف ہو گیا، تو مفعولات سے کیا ہو گیا؟ مفعولا، یعنی مفعول، وہی اس کی ضرب ہے۔ یا صاحبی رحلی اقلا عزلی، یا صاحبی مستفعل، رحلی اقل مستفعل، لا عزلی مفعول، لا عزلی مفعول۔ دیکھیے رحل مانے منزل، جہاں آپ قیام کریں، رحل منزل جہاں آپ قیام کریں، اس کو رحل کہتے ہیں۔ اے میری منزل کے دونوں دوستوں، یا صاحب رحلی، اے میری منزل کے دونوں دوستوں، یعنی جہاں میں جا رہا ہوں وہیں تم بھی جانے والے ہو، تب نہ منزل کے دوست ہوں گے۔ جیسے آپ دونوں منزل کے دوست ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے کے منزل کے دوست ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی آنے کی جو منزل ہے وہ الجامۃ الاشرفیہ ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ میری منزل کے دوست ہیں۔ ایک تو ہوتا نا، دو آدمی سفر کر رہے ہیں، کوئی پتا چلا کہ اعظم گڑھ اتر گیا اور کسی کو بس کھاری جانا ہے، تو منزل کے دوست نہیں ہوئے، سفر کے تو دوست ہو گئے کچھ دور تک۔ یا صاحبی رحلی اقلا عزلی، اقلا یہ فعل امر ہے، اقلا یقل اقلال سے، باب فعال سے فعل امر، اقلا اقلا تثنیہ ہو گیا، کم کرو۔ اور عزل مانے ہوتا ہے ملامت، عزل مانے ملامت، لان تان کرنا کسی پر، عزلی یہ اضافت ہوگی ضمیر کی جانب۔ اے میری منزل کے دونوں رفیقوں، دونوں دوستوں، تم میری ملامت ذرا کم کرو، بہت زیادہ ملامت کر رہے ہو۔ میں جس منزل پہ ہوں، میری جو پوزیشن ہے، تو اس پوزیشن کی وجہ سے میں ایسے ہی کروں گا، تو
تم بھی اگر اس منزل پہ ہوتے تو تم بھی ایسے ہی کرتے، تو ذرا میری ملامت کم کرو، رحم کرو میرے اوپر۔ یا صاحب رحلی اقلا عزلی، اس بحر کے حسو میں خبن تئی خبل آتا ہے، اس بحر کے حسو میں خبن تئی خبل آتا ہے، تو مستفعل علی ترتیب، خبن جب کریں گے تو مستفعل سے مفاعل ہو گیا، تئی کریں گے چوتھے ساکن سے مفتعل ہوگا، اور خبل کریں گے تو فاعلۃ ہو جائے گا۔